بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو دوستو سب سے پہلے شکریہ ان دوستوں کا جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو جو دوست نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے اور آل پر کلک کرنا ہے تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، زندگی بھر بیمار نہ ہونے کا وظیفہ۔ اللہ پاک ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بس ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو دوستو وہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ساری بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ وہ عمل ہم نے کون سا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور وہ وظیفہ چھوٹا سا کون سا ہے جو ہم نے پڑھنا ہے۔ دوستو اس دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ اگر وہ آج سے ہی شروع کر دیتے ہیں، کوئی میرا بھائی، میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی بیٹا، بیٹی، بہن، کوئی بھی اس وظیفے کو شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہوگی تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور آئندہ اگر وہ اپنا یہ عمل جاری رکھے گا تو زندگی بھر کبھی بھی بیماری اس کے پاس نہیں آئے گی۔ تو واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر ایک عربی دیہاتی حاضر ہو کر رب سے کچھ یوں دعا کرتا ہے، بس آپ نے یہ دعا غور سے سننی ہے تو انشاءاللہ آپ کے سارے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے مانگنے کا انداز دیکھیں، الفاظ پر غور کیجئے، یقین جانیے رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص فن، انداز اور ڈنگ ہوتا ہے جو کہ اس گاؤں کے رہنے والے عربی سے سیکھنا چاہیے۔ تو عربی کچھ اس طریقے سے دعا مانگ رہا ہے: اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہے، میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ خدایا اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا، تیرا دشمن غمگین ہوگا۔ مولا اگر تو نے میری بخشش نہ کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا، تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا۔ الہی کیا تیری شان اس سے بڑھتی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے، اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے۔ میرے پروردگار، ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ تو تمام جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس مبارک ہے، بس یہاں مجھ غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، آمین۔ میں نے یہ دعا سنی تو دنگ رہ گیا، پھر ان سے بات کی، میں نے اپنی عمر بتائی اور ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا وہ 95 برس کے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز بتائیں۔ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بس کی بات ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا چاہیے، پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو۔ جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے انشاءاللہ۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھی، خیر دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر پھر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کے بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو، پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم نہ شروع کیا کرو۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا، اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔
یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں شرمندگی میں ڈوبا ہوا بے ساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر جانے کی اجازت لے کر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولادیں کتنی دور ہیں۔ تبھی تو ہمارا معاشرہ ہر برائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دل و جان سے شاکر بنائے اور دین کا صحیح علم اور اچھی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہی وہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، اس کے دل کو بات اچھی لگے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور وہ اس پر عمل کر لے، تو اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور میرا بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔